امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 9، کوٹوکان۔ یہ سیریز کارتال کی پیروی کرتی ہے، جو ایک سابق پولیس آفیسر ہے جو نائٹ کلب کے سیکیورٹی مینیجر کے طور پر کام کرتے ہوئے ایک خطرناک مافیا گروپ کے ساتھ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ جب وہ کئی سالوں سے دور رہنے کے بعد اپنے بچوں کے قریب جانے پر مجبور ہوتا ہے تو کارتال مافیا کی گرفت سے بچنے کے چیلنجز کا سامنا کرتا ہے اور اپنے بچوں کا باپ بننے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ جلد ہی کارتال کے راستے سابق پولیس اہلکار 2 بچوں کے ساتھ نائٹ کلب کا مالک بن گیا اور مافیا لیڈر کی بیٹی نازان، جو اپنے منگیتر کی جیل سے رہائی کا انتظار کر رہی ہے، ملتے ہیں۔ تمام تر موت، دھوکہ دہی اور خطرات کے باوجود ہمارے ہیروز بھیڑیوں کے اس اڈے میں زندہ رہنے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے اور تمام مشکلات کے خلاف محبت کرنا سیکھیں گے۔ نمبر 8، کور نکتہ۔ کور نکتہ انصاف کی جنگ کی کہانی ہے جو ایک ٹریفک حادثے کے بعد لڑی جائے گی، جس میں مجرم اور مجرم مکس ہوتے ہیں، لیکن اس جنگ کے فاتح اور ہارنے والے کے پاس صرف ایک فیصلہ کن عنصر ہوگا: محبت۔ سیریز میں اسلم حادثے میں شدید زخمی ہے۔ جب وہ ایک ماہ کے بعد بیدار ہوتی ہے تو اسے اپنی زندگی کے جھٹکے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جہان اسلم کے بچپن کی محبت کا کردار ادا کریں گے اور گیجے اسلم کے بہترین دوست کا کردار ادا کریں گی۔ نمبر 7، سیاہ قلب۔ سمرو نے ان بچوں کو چھوڑ دیا جنہیں اس نے چھوٹی عمر میں جنم دیا اور اپنے لیے ایک نئی زندگی اور خاندان بنایا۔ میلک اور نوح نے اپنی ماں کی شناخت اپنی دادی کے آخری الفاظ سے سیکھی اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ سمرو، جس کی شادی اب کیپاڈوشیا کے ایک امیر ترین تاجر سامت سے ہو چکی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی شاہانہ زندگی جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم سامت کے بیٹے کے بارے میں اس کی پہلی شادی جہان سے مختلف منصوبے ہیں۔ میلک اور نوح کے راستے، جو اپنی ماں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں، غیر متوقع طور پر جہان اور اس کی ہچکچاہٹ والے منگیتر سیویلائی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نمبر 6، کلپازان۔ کلپازان ایماندار آدم کی پیروی کرتے ہیں جو ایک ٹیکسال میں ایک عام کلرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ آدم نے اپنے بیٹے اردا کے لیے ایک سرپرائز دے کر اپنی زندگی کو الٹا موڑ دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک معصوم اشارہ آدم کی زندگی میں ناقابل واپسی تنزلی کا باعث بنتا ہے، جس سے وہ اپنی ملازمت، اس کی بیوی جانان اور یہاں تک کہ اس کے بیٹے کو بھی اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونے کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ اس مشکل دور میں اس کے کرشماتی لیکن ہوشیار بھائی کارتال کی آمد کے ساتھ حالات مزید خراب ہوں گے۔ جیسا کہ دونوں بھائی قانون کو چیلنج کرتے ہیں، صرف وہی شخص جو ان کے زوال کو سبب بن سکتا ہے وہ ہے پولیس آفیسر عائشہ۔ کارتال کا عائشہ کے ساتھ غیر متوقع سامنا اور اس کے بعد اس کی محبت توازن کو پوری طرح سے بدل دے گی۔ نمبر 5، گزلی بہجے۔ ٹی ایم سی فلم کی طرف سے تیار کردہ سیریز جب مشہور معمار دیمیر اکنور کو اپنے مرحوم بھائی کے چھوٹے بیٹے میمو کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو وہ میمو کی تحویل کا دعویٰ کرنے کے لیے نازلی اور ہان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تاہم اپنی زندگی اپنے بٹے کے لیے وقف کرنے کے بعد نازلی نے عزم کیا ہے کہ وہ بغیر لڑائی کے اسے ترک نہیں کرے گی۔ نمبر 4، گزال اشکلار دیاری۔ گزال اشکلار دیاری الاچا خاندان کی پر اسرار اور سازشوں سے بھری کہانی سناتا ہے، جو کیپاڈوشیا کے قدیم ترین خاندانوں میں سے ایک ہے، جو 2 اجنبیوں کے درمیان عظیم محبت سے جڑا ہوا ہے۔ ایک امیر کیپاڈوشین خاندان کے وارث ارہان الاچا زندہ دل ازمیر ڈاکٹر دنیز درویش اولو سے محبت کرتا ہے۔ سب کچھ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ارہان دنیز کو اپنے خاندان سے ملانے کیپاڈوشیا لے جاتا ہے۔ تمام منصوبے گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور 2 خاندانوں کے راز اور شو ڈاؤن نے 2 نوجوانوں کی محبت پر سایہ ڈال دیا ہے۔ خاندان کے اندر توازن بگڑ جاتا ہے اور ارہان
اپنی محبت اور اپنے خاندان کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ نمبر 3، کارا دت۔ یہ سیریز محبت، شادی، خاندانی تعلقات اور رازوں کے بارے میں ایک بے مثال کہانی کو اکٹھا کرے گی۔ زحل اردم، جو اپنی کریئر کے عروج پر ایک ذاتی ترقی کی ماہر ہے، نے محبت اور رشتوں کے بارے میں مشاورت اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے۔ تاہم ایک جدید، خوبصورت شہری خاتون کے طور پر اپنی شخصیت کے باوجود وہ گھر میں بالکل مختلف ہے، جہاں وہ اپنے والد اور بہنوں کے ساتھ رہتی ہے۔ زحل کی زندگی اس وقت بدل جاتی ہے جب وہ صرف 17 سال کی عمر میں ایک واقعے کی وجہ سے اپنی ماں سے محروم ہو گئی۔ اس نے اپنی 3 بہنوں کی پرورش اور اپنے والد کی دیکھ بھال کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے۔ اپنی فوت شدہ ماں کی زندگی اپنی 40 کی دہائی تک گزاری۔ زحل نے کبھی بھی اپنے والد چیتن کے سخت اور انتہائی جنونی احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس نے اپنی بہنوں کی پرورش کی، جو اس سے صرف چند سال چھوٹی ہے، اصلی جو 20 سال کی ہے، اور بیگم، جو ابھی ہائی اسکول کی طالبہ ہے، ان کے لیے سب کچھ قربان کر رہی ہے۔ اس کی دائمی تنہائی کی اصل وجہ اس کے والد ہے۔ اپنی جوانی میں ہونے والی غلطی کی تلافی کے لیے زحل نے چیتن سے وعدہ کیا کہ وہ گھر کی خاتون بنے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اس کی ماں کی غیر موجودگی محسوس نہیں کی جائے گی۔ نمبر 2، لیلا، حیات، اشک، عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نور سے شادی کر لیتے ہیں، جو ایک بار لیلا کی مرحوم ماں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھی ہو کر حلمی لیلا کی نئی سوتیلی ماں کی طرف سے اس پر ہونے والے عذاب کو نہیں دیکھ پاتے، جس سے وہ ان کے گھر کو ایک زندہ ڈراؤنے خاد میں تبدیل کر دیتی ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کر دیتا ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کیا اور اس کی زندگی چرا لی۔ برسوں بعد لیلا ایلا کی آڑ میں واپس آتی ہے، ایک باصلاحیت شیف جسے نور نے رکھا ہوا تھا، جو اب اپنے نئے ساتھی سابق فٹ بال سٹار ٹوفو کے ساتھ عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن معاملات اس وقت پیچیدہ موڑ لیتے ہیں جب لیلا کے بچپن کا نجات دہندہ سینو نور کی گود لیتے ہوئے بیٹے جیوان کے طور پر اپنی زندگی میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے۔ نمبر 1، بیرگیجے مسالی۔ بیرگیجے مسالی ایک یورک لڑکی، جان فضا اور ایک پولیس کمشنر ماہر کی ناممکن محبت کی کہانی کو سکرین پر لائے گا، جو پاموکلے کے جادوئی جغرافیہ سے شروع ہوتی ہے اور استنبول میں مسٹر آصف کی حویلی تک پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔